السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے امام کی زندگی کا ذکر کریں گے جنہیں لوگ صرف ایک محدث یا فقیہ نہیں کہتے بلکہ امام استقامت کہتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جس نے علم میں بھی بڑا مقام حاصل کیا اور آزمائش میں بھی ایسا ثابت قدم رہا کہ تین عباسی خلفاء گزر گئے لیکن وہ حق بات سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ شخصیت ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک 164 ہجری یعنی 780 عیسوی میں بغداد میں امام احمد بن حنبل کی پیدائش ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امام ابو حنیفہ کی وفات کو تقریباً 14 سال گزر چکے تھے اور بغداد علم و فقہ کا بڑا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ عباسی خلافت اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عراق، شام، مصر، خراسان اور وسط ایشیا تک اسلام پھیل چکا تھا۔ نئے علاقے اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور نئے مسائل سامنے آ رہے تھے۔ لوگوں کو تجارت، عدالت، نکاح، طلاق، حکومت اور روزمرہ کی زندگی کے مسائل میں قرآن و حدیث کی روشنی چاہیے تھی۔ اس لیے فقہ کی ضرورت بڑھ گئی۔ بڑے بڑے فقہا قرآن و سنت سے اصول نکال رہے تھے تاکہ عام مسلمان صحیح طریقہ سے دین پر عمل کر سکیں۔ دوسری طرف حدیث کو جمع کرنا بھی بہت ضروری ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور گزر چکا تھا۔ تابعین اور تبع تابعین کی نسلیں آگے بڑھ رہی تھیں۔ اسلامی دنیا بہت وسیع ہو گئی تھی۔ ہر شہر میں روایتیں پھیل رہی تھیں اور بعض لوگ غلط حدیثیں بھی بیان کرنے لگے تھے۔ اسی لیے علماء کرام نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کیا جائے، ان کی سندیں محفوظ کی جائیں اور جھوٹی روایتوں کو الگ کیا جائے۔ یہی وہ عظیم کام تھا جس میں امام احمد بن حنبل نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ ان کے والد کا انتقال ان کے بچپن ہی میں ہو گیا تھا، بلکہ ابھی وہ ماں کے پیٹ میں تھے تبھی ہو گیا تھا۔ ان کی والدہ نے بڑی قربانیوں کے ساتھ ان کی پرورش کی۔ سردیوں کی صبح میں وہ خود اٹھتی، پانی گرم کرتی اور اپنے بیٹے کو علم کے حلقوں میں بھیجتی۔ امام احمد بن حنبل بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ نے میری تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ بچپن ہی سے وہ خاموش، سادہ اور دیندار تھے۔ جھوٹ، غیبت اور حرام چیزوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے اور کم عمری ہی سے قرآن حفظ کر لیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے علم حدیث کے سفر شروع کیے۔ یہ آج کی طرح آسان زمانہ نہیں تھا، نہ گاڑیاں تھی نہ آرام دہ سفر۔ علم کے لیے مہینوں پیدل چلنا پڑتا تھا۔ امام احمد بن حنبل عراق، شام، حجاز اور یمن تک گئے۔ کبھی کئی دن بھوک برداشت کی، کبھی کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے پیدل سفر کیا، لیکن حدیث رسول سیکھنے کا شوق کم نہ ہوا۔ وہ صرف محدث نہیں تھے بلکہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ ایک طرف لاکھوں احادیث یاد تھی، دوسری طرف قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا غیر معمولی صلاحیت رکھتے تھے۔ اسی لیے بعد میں ان کے نام پر حنبلی فقہ قائم ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اساتذہ میں خاص طور پر مشہور ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ذہانت اور تقویٰ سے بہت متصف تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عراق میں احمد بن حنبل سے زیادہ متقی اور علم والا شخص نہیں دیکھا۔ امام احمد بن حنبل نے حدیث کی عظیم مسند احمد کتاب مرتب جس میں 40,000 کے قریب احادیث جمع کی۔ آج بھی یہ حدیث کی سب سے بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا، اور یہی امتحان انہیں امام استقامت بنانے والا تھا۔ المامون یہ عباسی خلیفہ کا دور تھا۔ یونانی فلسفہ اور معتزلہ کے افکار حکومت پہ پہنچ گئے تھے۔ معتزلہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی پیدا کیا گیا ہے۔ اہل سنت کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، اس لیے مخلوق نہیں ہے۔ 218 ہجری یعنی 833 عیسوی میں مامون نے اس عقیدے کو سرکاری نظریہ بنا دیا۔ علماء کرام کو مجبور کیا جانے لگا کہ وہ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ بہت سے لوگ ڈر گئے، کچھ خاموش ہو گئے، لیکن امام احمد ڈٹ گئے۔
انہوں نے کہا مجھے قرآن اور حدیث سے دلیل دو۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا، زنجیروں میں باندھ کر لے جایا گیا۔ مامون چاہتا تھا کہ امام احمد بن حنبل اس نظریے کو مان لیں، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر مامون مر گیا مگر امام احمد نہیں جھکے۔ اس کے بعد المعتصم آیا، اس نے سخت ترین تشدد کیا۔ امام احمد کو دربار میں لایا جاتا، جلاد کھڑے ہوتے اور کہا جاتا کہ قرآن کو مخلوق کہہ دو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر کوڑے مارے گئے، اتنے سخت کوڑے کہ جسم زخمی ہو گیا۔ بعض اوقات وہ بے ہوش ہو جاتے، پھر دوبارہ مارا جاتا۔ رمضان کے دن تھے اور امام احمد روزے کی حالت میں یہ سب برداشت کر رہے تھے، لیکن ان کی زبان پر صرف حق تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر علماء ہی خوف کی وجہ سے حق چھوڑ دیں گے تو عام لوگ دین کیسے بچائیں گے۔ معتصم بھی گزر گیا، لیکن امام احمد ثابت قدم رہے۔ پھر اس کے بعد واسق آیا، اس نے بھی یہی پالیسی جاری رکھی۔ امام احمد کو نظر بند رکھا گیا، درس دینے سے روکا گیا، لیکن وہ پھر بھی اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے۔ سوچئے، ایک طرف عباسی سلطنت کے طاقتور خلفاء تھے، فوج، جیلیں، حکومت اور درباری علماء ان کے ساتھ تھے، اور دوسری طرف ایک کمزور سا عالم جس کے جسم پر کوڑوں کے نشان تھے، لیکن ایمان پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ آخرکار وقت بدل گیا، مامون چلا گیا، معتصم بھی چلا گیا، واسق بھی چلا گیا، لیکن امام احمد بن حنبل کا موقف باقی رہا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی استقامت سے 3 خلفاء کو شکست دی۔ تلوار سے نہیں، صبر سے، حکومت سے نہیں، حق پر ڈٹے رہنے سے۔ بعد میں المتوکل کے دور میں یہ فتنہ کمزور پڑ گیا اور اہل سنت کا عقیدہ دوبارہ مضبوط ہوا۔ امام احمد بن حنبل کی زندگی بہت سادہ تھی۔ وہ حکمرانوں کے تحفے قبول نہیں کرتے تھے، کم کھاتے، سادہ لباس پہنتے اور زیادہ عبادت کرتے تھے۔ جن لوگوں نے انہیں تکلیف دی تھی ان میں سے اکثر کو انہوں نے معاف بھی کر دیا تھا۔ 241 ہجری یعنی 855 عیسوی میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ بغداد نے شاید ہی کبھی ایسا منظر دیکھا ہو۔ امام احمد بن حنبل کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم صرف معلومات کا نام نہیں، اصل علم وہ ہے کہ انسان کو حق پر قائم رکھے، اور استقامت صرف باتوں سے نہیں آتی بلکہ قربانی مانگتی ہے۔ اس لیے تاریخ میں بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے فقیہ گزرے، لیکن امام استقامت کا لقب خاص طور پر امام احمد بن حنبل کو ملا۔ جزاک اللہ۔